اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم قرآن کریم اور سنت کے الفاظ کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو الفاظ کی اقسام ہیں یہ مختلف اعتبار سے بنائی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تعلق تو وضع کے ساتھ ہے کہ لفظ کی وضع کس معنی کے لیے ہے۔ آپ نے جو 4 قسمیں پڑھی ہیں، عام، خاص اور مشترک، مؤول، ان چاروں کا تعلق وضع کے ساتھ ہے۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ تعریف میں یہ کہا گیا کہ خاص وہ لفظ ہے جس کی وضع ہو معنی معلوم کے لیے۔ اسی طرح عام وہ لفظ ہے کہ جو وضع کیا گیا ہے جماعت کی ایک افراد کے لیے علی سبیل الشمول۔ سمجھ آئیے، ینتظم جمعا من الافراد۔ اسی طرح مشترک وہ لفظ ہے کہ جس کی وضع ایک سے زیادہ معانی کے لیے ہو، اور مؤول تو پھر آگے اسی کی ظاہر کی قسم ہے۔ حقیقت اور مجاز، یہ جو آپ نے قسمیں پڑھی ہیں تو ان کا تعلق استعمال سے بھی ہے اور وضع سے بھی ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے لیے اس کا استعمال ہو تو حقیقت ہے، اور غیر ما وضع لہ میں اس کا استعمال ہو تو مجاز۔ اسی طرح یہ جو صریح اور کنایہ ہیں، آج جو ہم شروع کریں گے فصل، تو صریح اور کنایہ کا تعلق بھی لفظ کے استعمال سے۔ سمجھ آئیے کہ وہ لفظ جو ہے وہ اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ظاہر ہے، یا اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے جو مراد ہے وہ مخفی ہے۔ اگر اس سے جو مراد ہے وہ ظاہر ہے تو صریح ہوگا، اور جو اس سے مراد ہے وہ مخفی ہے تو پھر کنایہ ہوگا۔ یعنی بعض اقسام کا تعلق وضع کے ساتھ ہے، بعض اقسام کا تعلق دلالت کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق جو ہے وہ استعمال وغیرہ کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ تقریباً کوئی 20 کے لگ بھگ اقسام بن جاتی ہیں الفاظ کی۔ قرآن و سنت کے الفاظ کی استدلال کے اعتبار سے کہ استدلال کے مختلف پیرائے ہیں، کہیں وضع سے استدلال کیا جاتا ہے، کہیں دلالت سے، کہیں استعمال وغیرہ سے۔ صریح کا لفظ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ صروحہ یا صراح کہا جاتا ہے خالص چیز کو جس میں کسی کی آمیزش نہ ہو، کسی اور کی ملاوٹ نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے صریح یا صراح۔ لغت کی ایک کتاب کا نام بھی ہے الصراح، یعنی خالص عربی زبان۔ اصطلاح میں صریح کا معنی ہے لفظ یکون المراد به ظاہرا، ایسا لفظ کہ جو اس سے مراد ہے وہ ظاہر ہے، اس مراد کو جاننے کے لیے کسی اور چیز کی قطعاً کوئی حاجت، ضرورت نہیں۔ جیسے کسی نے کہا بعت، اس کا معنی بالکل واضح کہ میں نے بیچا۔ اشتریت، میں نے خریدا۔ تو بعت کے لفظ بول کر بیچنا جو سمجھ آ رہا ہے تو یہ بالکل ظاہر طور پر سمجھ آ رہا ہے، جو اس کی مراد ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اسی طرح اشتریت کی مراد بالکل واضح۔ وامثالہ، اور اسی طرح کے اور بھی الفاظ ہیں، مثلا قدمت، میں آیا، خرجت، میں نکلا، رجعت، میں واپس آیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو بالکل ان کی جو مراد ہے وہ واضح ہے، اور ان کو کہا جائے گا صریح۔ صریح کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے معنی کو ثابت کرتا ہے وجوباً، چاہے جس طریقے پر بھی آیا ہوا ہو۔ یعنی صریح کے آنے کا ایک طریقہ تو ہے اخبار، بطور خبر آیا ہو، جس طرح یہ ابھی آپ نے پڑھا بعت، یہ ایک خبر ہے، میں نے بیچا، میں نے خریدا، میں آیا، میں گیا، یہ ہے طریقہ اخبار۔ کبھی وہ طریقہ نعت ہوگا، یعنی صفت بن کے آیا ہوا ہوگا،
جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ انت قادم، تو آنے والا ہے، اب قادم کو اس نے آپ کی صفت بنایا ہے، اور یہ قادم جو ہے یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، صریح ہے نا، اس سے جو مراد ہے وہ ظاہر ہے، تو یہ صریح ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی کسی کو کہتا ہے انت قاتل، تو قتل کرنے والا ہے، تو یہ صفت کا صیغہ ہے نا، صفت کے صیغے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ صریح ہے۔ یا پھر ندا کے طور پر ہو، یا قاتلو، کسی کو کہتا ہے یا قاتلو، اے قاتل، تو یہاں بھی اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ صریح ہے۔ اب یہ بھی ایک طرح سے اس کے لیے ایک چیز ثابت کی جا رہی ہے۔ جب آپ کسی کو کسی لقب سے پکارتے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا قاتلو کا مطلب ہے اے وہ شخص جو وصف قتل کے ساتھ موصوف ہے، یہی معنی ہوتا ہے نا۔ تو یہ تین طریقے ہیں، یا اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ جس طریقے پر بھی ہو نا صریح، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کو علی سبیل الوجوب ثابت کر رہے، یوجب ثبوت معنی ہو، یعنی قطعاً یقیناً اس کا معنی ثابت ہوگا، چاہے وہ بطریقہ اخبار ہو، چاہے وہ بطریقہ نعت ہو، یا بطریقہ ندا۔ ایک حکم اس کا یہ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جو صریح ہوتا ہے وہ نیت سے مستغنی ہوتا ہے، اس میں قصد کی اور عزیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کسی بندے نے کہنا تو تھا الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور زبان پہ جاری ہو گیا انت طالق یا انت حر اپنے غلام کو، تو طلاق ہو جائے گی، اور اس میں نیت کی، قصد کی، ارادے کی قطعاً کوئی محتاجی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر صریح میں بھی نیت کی، قصد کی ضرورت ہو تو پھر تو تماشا بن جائے گا، لوگ صریح الفاظ بولیں گے اور کہیں گے کہ میری تو یہ نیت تھی نہیں، تو پھر تو یہ جو دلالت کا والا سارا کارخانہ ہے، یہ سارا کارخانہ ہی ختم ہو کے رہ جائے گا، اور آپس میں گفتگو اور اس گفتگو کے کوئی اثرات پیدا ہوں، یہ بات ہی محال ہو جائے گی۔ ایک بندہ کسی کو جی بھر کے گالیاں بکے گا اور کہے گا کہ میری تو آپ کی توہین کی نیت تو نہیں تھی، میں نے تو بڑے ادب سے گالی دی تھی، بڑے تعظیم سے آپ کو گالی دی تھی۔ اس لیے صریح الفاظ جو ہیں وہ نیت سے مستغنی ہوتے ہیں، ان کو نیت کی کوئی محتاجی نہیں ہوتی، اور جو ان کا معنی ہوتا ہے، جو کہ بالکل جس پر ان کی دلالت واضح ہے، وہی معنی ان سے مراد ہوگا، یعنی وہ اپنی معنی کے ثبوت کو واجب کریں۔ یہ دو حکم انہوں نے صریح کے بیان کیے ہیں۔ اب اس پر تفریعات یہ ذکر کریں گے، جیسا کہ ان کا طریقہ ہے، اور آغاز میں بھی میں نے بتایا تھا کہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے تو یہ ایک ایک مسئلے پر کئی تفریعات ذکر کرتے ہیں، تاکہ طالب علم کو خوب اچھی طرح اس کا تصور اس کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ تو ایک آدمی نے اپنی بیوی کو انت طالقن کہا، یہ ہے اخبار، یہ ہے صفت، او کہا یہ طلقتکی، یہ ہے اخبار، یا طالق، یہ ہے ندا، ٹھیک ہے۔ یعنی تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے پر بھی اس نے صریح لفظ استعمال کیا تو یقع الطلاق، طلاق واقع ہو جائے گی، نوا بہ الطلاق او لم ینوی، چاہے ان الفاظ سے اس نے طلاق کی نیت کی ہے چاہے نہیں، اس لیے کہ جو اس سے مراد ہے وہ ظاہر ہے تو وہی مراد ہوگی، اور نیت سے مستغنی ہے، صریح نیت سے مستغنی ہوتا ہے، اور یہ الفاظ صریح الفاظ ہیں، لہٰذا اس میں نیت پوچھی بھی نہیں جائے گی، یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی، جب یہ الفاظ بولے ہیں تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ پہلی تفریع۔ دوسری تفریع، اپنے غلام کو کہا انت حر، یہ نعت ہے، ان صفت کا صیغہ ذکر کیا، حررتک یہ اخبار ہے، یا حر یہ ندا ہے۔ یعنی تین طریقوں میں سے جس طریقے پر بھی اس نے صیغہ صریح کا ذکر کیا ہے تو وہ اپنا کام کر جائے گا۔ یعنی یہ اس کو یوں ہی سمجھو کہ جو صریح الفاظ ہوتے ہیں وہ گولی کی طرح ہوتے ہیں، بلٹ کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ گولی مار کے کسی کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری نیت گولی مارنے کی تو نہیں تھی، میری نیت آپ کو زخمی کرنے کی تو نہیں تھی، آپ کو قتل کرنے کی تو نہیں تھی۔ یعنی صریح الفاظ گولی کی طرح ہوتے ہیں، وہ آپ نے بٹن دبا دیا ہے تو گولی نکل گئی ہے، اب اس نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، اب آپ اس کو روک نہیں سکتے۔
یہ لوگ آتے ہیں نا مسئلے پوچھنے کے لیے کہ طلاق کے الفاظ کہے ہوئے ہوتے ہیں یہی صریح الفاظ، اور کہتے ہیں جی میری تو طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، میں نے تو ایسے ہی اس کو ڈرانے کے لیے کہہ دیا تھا یا غصے میں کہہ دیا تھا یا فلاں فلاں۔ تو صریح الفاظ جب بولے جائیں گے تو پھر اس میں نیت کی کوئی محتاجی نہیں ہوگی۔ اب اسی پر مزید تفریعات کا سلسلہ آگے چلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسی پر بنیاد رکھتے ہوئے، کس پر بنیاد رکھتے ہوئے کہ صریح جو ہوتا ہے نا اس کی مراد بالکل ظاہر ہوتی ہے، وہ اس پر لازماً دلالت کرتا ہے اور نیت کی کوئی محتاجی اس میں نہیں ہوتی۔ اسی پر بنیاد رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ جو تیمم ہے نا، تیمم وہ مفید طہارت ہے، یعنی تیمم باضابطہ طور پر ایک طہارت ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تیمم آپ یوں کہہ لیں کہ جس طرح وضو ایک مستقل طہارت ہے تو تیمم بھی ایک پرماننٹ مستقل طہارت۔ یہ ہم نے مسئلہ اسی سے اخذ کیا۔ کیسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک فرمانا چاہتا ہے۔ لِيُطَهِّرَكُمْ کے الفاظ ہیں تو یہ صریح ہیں اس باب میں کہ تیمم کے ذریعے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے پاک فرمانا چاہتا ہے۔ جب اس کے ذریعے پاک کرنا چاہتا ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے، تو پھر اس سے جو مراد ہے تطہیر ایک معنی ہے نا، پاک کرنا ایک معنی ہے جو بالکل اس سے ان لفظوں سے وہ معنی واضح ہے، لہذا وہ معنی ان سے ثابت ہوگا اور ہم کہیں گے کہ تیمم پرماننٹ طہارت ہے، ایک مستقل طہارت ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس میں دو قول ہیں، امام شافعی کے اس میں دو قول ہیں۔ وہ دو قول کیا ہیں؟ ایک قول میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طہارت ہے لیکن یہ مجبوری کی طہارت، طہارت ضروریہ۔ ضرورت کا لفظ جو ہے یہ یاد رکھ لو اچھی طرح کہ یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ضرورت کا معنی منطق والا ہوتا ہے، یعنی ضروری بدیہی کے کا مرادف ہوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ضروری جو ہے وہ بدیہی کا مترادف ہے، یعنی جو کسی استدلال کا محتاج نہ ہو۔ اور ایک ضروری جو ہے وہ ضرورت سے بنتا ہے۔ ضرورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مجبوری، جس چیز نے ہونا ہی ہونا ہے، مجبوری ہے کہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو یہاں ضروری کا یہی معنی ہے کہ یہ طہارت ضروریہ ہے، یعنی مجبوری کی طہارت۔ اور فقہ کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ الضروری یتقدر بقدر الضرورہ۔ کیا قاعدہ ہے؟ الضروری یتقدر بقدر الضرورہ۔ جو چیز مجبوری کے طور پہ ثابت ہو وہ اتنی ہی ثابت ہوتی ہے جتنی کہ مجبوری ہو۔ مثلا حالت اضطرار میں ایک آدمی مر رہا ہے، اسے یقین ہے کہ میں مر چلا ہوں، اس حالت میں اور کوئی حلال چیز اس کے پاس نہیں ہے، تو اگر وہ اتنا سارا کسی حرام چیز کا استعمال اتنی مقدار میں کر لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ استعمال حرام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ یہی قاعدہ ہے کہ الضروری یتقدر بقدر الضرورہ۔ جو چیز مجبوراً جس کی اجازت ملے تو اس کی اتنی ہی اجازت ہوتی ہے کہ جس سے وہ مجبوری پوری ہو جائے، بس وہ ضرورت ٹل جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ تیمم مجبوری کی طہارت ہے، تیمم مجبوری کی طہارت ہے، لہٰذا اس کی اتنی ہی اس کا ارتکاب کیا جائے گا جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ یہ طہارت ہے ہی نہیں، یہ طہارت نہیں ہے، یہ ساتر للحدث ہے، یعنی رافع للحدث نہیں، ساتر للحدث ہے، اٹھاتی نہیں ہے حدث کو، ڈھانپ دیتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟
جیسے کوئی چیز ہو نا تو آپ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں تو حدث ختم نہیں ہوتا اس سے، وقتی طور پہ یہ حدث کے اوپر گویا کہ پردہ کر دیتی ہے کہ تم نماز پڑھ سکتے ہو، حدث گویا ڈھانپا گیا ہے اس کے ذریعے، حدث اٹھا نہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ دو قول ہیں امام شافعی کے، ایک یہ کہ یہ مجبوری کی طہارت ہے طہارت لیکن مجبوری والی ہے، اور مجبوری کا قاعدہ یہ ہے کہ مجبوری سے ثابت ہونے والی چیز اتنی ہی ثابت ہوتی ہے جتنی مجبوری ہو، اور دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ یہ طہارت ہے ہی نہیں، یہ تو ساتر للحدث۔ یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بندے نے وضو تیمم کر رکھا ہو تو جوں ہی پانی پہنچے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ساتر تھی، پردہ اس نے ڈالا ہوا تھا، جوں ہی پانی آ گیا تو وہ پردہ ہٹ گیا۔ اب امام شافعی کا اور ہمارا چونکہ بنیاد میں اختلاف آ گیا نا، ہم کہتے ہیں کہ لیطہرکم کے الفاظ صریح ہیں، اور یہ ان سے مراد یہی ہے کہ تیمم طہارت دیتا ہے، مستقل طہارت ہے، اور چونکہ صریح جو ہوتا ہے وہ اپنے معنی کو، اپنے حکم کو واجب کرتا ہے جس طریقے پر بھی ہو، لہٰذا کیا ہوگا؟ یہ طہارت ہوگی، مستقل طہارت ہوگی، نہ تو یہ مجبوری کی طہارت ہے اور مجبوری والا قاعدہ اس پر جاری ہو رہا ہے، اور نہ ہی یہ ساتر للحدث ہے۔ لہٰذا جب یہ بنیادی اختلاف آ گیا تو اب اس پر جو مخرجہ مسائل ہیں، اس سے جو مسائل نکالے گئے ہیں، ان میں بھی ہمارا اور امام شافعی کا اختلاف ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ کافی سارے مسئلے ہیں، چونکہ آپ نے یہ نور الاضاء میں پڑھ لیے ہیں اس لیے جلدی جلدی ان سے گزرتے ہیں کہ چونکہ ان کے نزدیک یہ مجبوری والی طہارت ہے تو ضرورت اس کی پڑھنی ہے جب نماز کا وقت آئے گا، نماز کا وقت داخل ہوا، بندے پر نماز فرض ہوئی، نماز پڑھنا چاہی، پتہ چلا جی پانی تو ہے نہیں، لہذا اب تیمم کر لو۔ لہذا وقت آنے سے پہلے نہ مجبوری ہے نہ ہی تیمم کی امام شافعی کے نزدیک اجازت۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ایک مستقل طہارت ہے، جس طرح کہ وضو وقت آنے سے پہلے جیسے وضو جائز ہے، ایسے ہی وقت آنے سے پہلے تیمم بھی جائز ہے، کیونکہ یہ ایک پرماننٹ طہارت ہے جب پانی کے استعمال پر بندہ قادر نہ ہو۔ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو یہ اسی طرح طہارت ہے جس طرح کہ پانی کے استعمال پر قادر بندے کے لیے وضو طہارت ہوتی۔ وضو وقت سے پہلے کیا جا سکتا ہے، ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا ایک بندہ پہلے ہی وضو کر کے بیٹھ جائے، جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اسی طرح تیمم بھی کوئی بندہ وقت سے پہلے کر لے تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قبل وقت اس کا جواز، اور ہمارے نزدیک جواز ہے، ان کے نزدیک عدم جواز ہے۔ دو فرض ایک تیمم سے ہمارے نزدیک ادا ہو سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ظہر پڑھی نا ایک تیمم کے ساتھ، ابھی پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہوا، عصر کا وقت آ گیا، اسی تیمم سے عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، جتنے مرضی فرض ایک تیمم سے پڑھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو وہ مجبوری ختم ہو گئی نا، کیونکہ وہ مجبوری ظہر کی حد تک تھی، ظہر کا وقت ختم ہوا، وہ مجبوری ختم ہوئی تو تیمم بھی ختم، کیونکہ مجبوری والی چیز بقدر مجبوری کے ہوتی ہے۔ اب اگلی نماز کا وقت آئے گا تو ایک نئی پابندی آئے گی کہ بھئی اگلی نماز بھی پڑھو، اگلی نماز واجب ہوگی، جب واجب ہوگی تو وضو کی ضرورت پڑے گی۔ وضو فرض کب ہوتا ہے؟ جب نماز فرض ہوتی ہے۔ نماز کا وقت نہ آئے تو وضو فرض ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو وضو فرض ہوگا اگلی نماز کا وقت آنے سے، تو پتہ چلے گا کہ وضو تو کیا نہیں جا سکتا جی، پانی تو موجود نہیں، یا بندہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، اب مجبوری ظاہر ہوگی کہ تیمم کرو، تو اب تیمم کیا جائے گا، اور وہ پھر اسی وقت تک ہوگا جب تک اس نماز کی مجبوری۔ سمجھ آئی ہے؟ لہذا ایک وقت کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فرض پڑھ لیا نا تو بس اگلے فرض کے لیے دوبارہ تیمم، کیونکہ جس مجبوری کے لیے وہ کیا تھا وہ مجبوری پوری ہو گئی، تو لہذا یہ اتنا ہی نکالا جائے گا جتنی کہ مجبوری ہے۔ یہ دوسرا اختلاف ہے۔ متیمم متودعین کی امامت ہمارے نزدیک کر سکتا ہے، ان کے نزدیک نہیں کر سکتا۔ ہمارے نزدیک چونکہ یہ ایک مستقل طہارت ہے تو اس کی طہارت بھی مستقل، ان کی بھی، مقتدیوں کی بھی۔ وہ کہتے ہیں مقتدیوں کی مستقل ہے اور امام کی جو ہے وہ مجبوری والی ہے، لہٰذا متیمم امام بنے متودعین کا ہمارے نزدیک تو جائز ہے، امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔
چوتھا فرق، ان کے نزدیک تلف نفس کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے، یعنی مجبوری اعلیٰ درجے کی، ایک بندے کے پاس پانی موجود ہے، موسم ہے ٹھنڈ کا، سخت سردی ہے، پانی گرم کرنے کی بھی کوئی صورت موجود نہیں ہے، اور بھی کوئی ایسی صورت مثلا نہیں ہے کہ وضو میں اگر زیادہ ٹھنڈ لگ بھی جائے تو یہ اس کو دور کر سکے بعد میں، کوئی ایسا طریقہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اتنا خطرہ بھی ہو نا کہ میں تیمم کروں گا تو اسے یقینی وضو کروں گا ٹھنڈے پانی سے تو اسے یقین ہے یا ظن غالب ہے کہ میرا شدید سر درد کرنے لگ جائے گا، اسے پتہ ہے، اپنا طبیعت کا پتہ ہے، مجھے شدید بخار ہو جائے گا یا میری بیماری جو ہے یہ لمبی ہو جائے گی اگر میں نے وضو کیا، یا اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، تو ہمارے نزدیک اتنے سے بھی تیمم کی اجازت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو تب تک تیمم کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ حالت اضطرار کی جو ہے نا ہے طہارت، یہ مجبوری والی طہارت ہے، تو مجبوری ان کے نزدیک کب پائی جائے گی؟ جب عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ ہمارے نزدیک اس کے بغیر بھی جو صورتیں بتائی ہیں ان میں بھی تیمم کی اجازت۔ اسی طرح ہمارے نزدیک یہ عید کے لیے اور جنازہ کے لیے جائز ہے، ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، یعنی ایک بندہ مسجد میں گیا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور صورتحال وہاں ایسی ہے کہ اگر وضو کرے گا تو نماز نکل جائے گی، امام سلام پھیر دے گا، تیمم کرے تو پھر مل سکتا ہے، تو احناف کے نزدیک ایک قول یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز عید میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح نماز جنازہ میں اگر یہ ولی نہیں ہے میت کا ولی جو ہوتا ہے اسے تو اجازت ہوتی ہے نا، اگر اس کی اجازت کے بغیر لوگ پڑھ لیں تو وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے، نماز جنازہ بعد میں بھی دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ میت کا جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ولی سے مراد یہاں یہ ہے کہ میت پر نماز جنازہ پڑھنا اصل میں اولیاء کا حق ہوتا ہے، رشتہ داروں کو یہ حق شریعت نے دیا ہے اصل میں کہ وہ جنازہ پڑھیں، سمجھ آئیے؟ غسل دینا، کفن دینا، تدفین کرنا، نماز جنازہ پڑھنا، یہ اصل میں میت کے اقرباء کا حق ہے، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، کیونکہ ان کے دل کو اس بات سے تسلی اور اطمینان ہوتا ہے نا، تو اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی پڑھے گا تو پھر تو وہ پڑھ سکتا ہے نا ولی۔ اگر ولی کے علاوہ کوئی بندہ گیا ہے، اس کے سوا کوئی اور بندہ گیا اور جنازہ نکل جائے گا وضو کرنے تک، تو وہ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ یہ ایک مستقل طہارت ہے، اور ان کے نزدیک مجبوری ہے نا، تو یہاں مجبوری کوئی نہیں۔ کیا مجبوری ہے؟ جنازہ اس نے نہ پڑھا تو کیا ہوگا؟ فرض کفایہ تھا اور لوگوں نے پڑھ لیا ہے، بس ٹھیک ہے، اس میں کوئی مجبوری اس طرح کی تو نہیں ہے نا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ مجبوری کی طہارت ہے اور یہاں مجبوری نہیں پائی گئی، لہذا تیمم کر کے نماز عید اور نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ وجوازی بنیت الطہارہ، ہمارے نزدیک طہارت کی نیت سے تیمم کیا تو ہو جائے گا، ان کے نزدیک نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک جب یہ طہارت ہے ہی نہیں مستقل بلکہ مجبوری کی طہارت ہے یا ساتر للحدث ہے، رافع للحدث تو ہے ہی نہیں، لہذا ان کے نزدیک طہارت کی نیت سے تیمم جائز نہیں ہوگا اور ہمارے نزدیک جائز ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ ہے صریح کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اس کے دو حکم اور اس کی تقریباً 7-8 تفریعات انہوں نے یہاں تک ذکر کر دی ہیں کہ کیسے صریح سے ہم کون سا حکم ثابت کرتے ہیں اور شوافع کون سا حکم ثابت کرتے ہیں۔ کنایا کا حکم یہ ہے، پہلے کنایا کی تعریف، مستتر معنی، جس کا معنی مستتر ہو، پوشیدہ ہو، جو اس سے مراد ہے وہ پوشیدہ ہو، وہ ظاہر نہ ہو، وہ کنایا ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جو مجاز تم نے پیچھے پڑھا ہے نا، اس میں ایک بات پڑھی ہے کہ مجاز متعارف، یعنی جو مجازی معنی ہے نا وہ عام ہو جائے لوگوں میں، اس کا استعمال عرف بن جائے مجازی معنی کا، اسے مجاز متعارف کہا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے وہ کہا تھا کہ دخول قدم، وضع قدم جو ہے یہ دخول اس سے مراد ہوتا ہے اور اس کا یہ معنی مجاز متعارف بن چکا ہے،
مجاز جب تک متعارف نہ بن جائے تو وہ کنایا کے حکم میں ہی ہوتا ہے۔ مجاز جب تک متعارف نہ بنے، مجاز جب تک متعارف کی سطح کو نہ پہنچ جائے تو وہ کنایا کی کیٹیگری میں ہی ہوتا ہے، کنایا ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی نیت کی محتاجی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور کنایا کا حکم کیا ہے؟ کنایا کا حکم یہ ہے کہ اس سے حکم ثابت تب ہوگا جب نیت پائی جائے یا دلالت حال پائی جائے۔ کیا پایا جائے؟ نیت پائی جائے یا دلالت حال۔ دلالت حال کا مطلب کیا ہے؟ کہ سچویشن یہ بتائے، حالات یہ بتائیں کہ اس بندے کی یہی مراد ہو۔ نیت تو قلبی ارادے کو کہتے ہیں، وہ تو وہ خود بتائے گا، بول کر بتائے گا کہ میری ان الفاظ سے یہ نیت تھی یا نیت نہیں تھی، لیکن دلالت حال وہ نہیں بتائے گا متکلم۔ دلالت حال آپ خود معلوم کریں گے کہ کن حالات میں اس نے یہ لفظ بولا ہے۔ بندہ جو گفتگو کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے واقعات سے متاثر ہو کر ہی کرتا ہے نا، تو ارد گرد کے حالات واقعات دیکھے جائیں گے کہ کیا تھے، کن حالات میں اس نے یہ بات کی ہے۔ مثال دیکھو گے تو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ مثلا ایک بندے نے اس طرح کے الفاظ بولے ہیں کہ جن سے طلاق بھی ثابت ہو سکتی ہے، ان کا ایک معنی طلاق والا بھی بنتا ہے، ایک معنی کوئی اور بھی بنتا ہے۔ اب ان سے طلاق والا معنی مستتر ہے نا، یعنی وہ کنایا میں شامل ہے نا، جن کا ایک معنی طلاق بھی ہو سکتا ہے، دوسرا معنی کوئی اور ہو سکتا ہے، تیسرا معنی کو کئی معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ الفاظ اس بندے نے بولے، تو اب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری کیا مراد ہے۔ اگر وہ کہے میری نیت طلاق کی تھی، پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ کنایا سے مراد کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ نیت کے ساتھ۔ نیت پائی گئی، اس نے بتا دیا نا کہ میری نیت یہ تھی، یا آپس میں میاں بیوی کی گفتگو طلاق کے بارے میں چل رہی تھی، مذاکرہ طلاق جسے کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مذاکرہ طلاق، یعنی اسی پہ جھگڑ رہے تھے کہ بیوی کہہ رہی تھی کہ اچھا دو پھر مجھے طلاق، مجھے فارغ کر دو۔ سمجھ آ گیا؟ لڑ رہے تھے آپس میں، طلاق کی ہی باتیں ہو رہی تھی، تو اس نے وہ الفاظ کہے، تو اب نیت پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب دلالت حال یہ بتا رہی ہے کہ اس نے طلاق کی نیت سے ہی الفاظ کہے۔ سمجھ آ گیا؟ کیوں ضرورت ہے؟ کنایا سے معنی ثابت کرنے کے لیے نیت یا دلالت حال کی کیوں ضرورت ہے؟ وجہ، وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ اذ لا بد له من دلیل یزول به التردد ویترجح به بعض الوجوہ۔ ہم بتا چکے ہیں کہ کنایا میں کئی معنی مراد ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے، تو پھر وہاں تردد پایا گیا یا کوئی نہیں؟ تردد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تردد کا معنی ہوتا ہے ڈبل مائنڈڈ ہو جانا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ سمجھ آ گیا؟ یعنی ایک بندہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے ایک پیچھے، کبھی ادھر اس کا ذہن جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تردد۔ تو تردد ہے یا کوئی نہیں کنایا میں؟ جب ایک سے زیادہ معانی مراد ہونے کا احتمال ہے اس میں، تو پھر اس میں تردد آ گیا یا کوئی نہیں؟ تو پھر تردد جب آ گیا تو پھر کسی ایک معنی کو ترجیح دینی یا نہیں دینی؟ تو وہ ترجیح کے لیے مرجح کا ہونا ضروری، ترجیح دینے والے کا ہونا، اس لیے کہ یہ بھی قاعدہ ہے کہ ترجیح بلا مرجح باطل ہے، ترجیح بلا مرجح باطل ہے۔ جیسے منطق میں یہ پڑھتے ہو نا کہ دور باطل ہے، تسلسل باطل ہے، دور تسلسل باطل ہے، یعنی ایک چیز دوسری پر موقوف، دوسری تیسری پر، تیسری چوتھی پر، اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ اسی طرح چلتا چلا جائے، اینڈ لیس، یعنی اس کی کوئی انتہا نہ ہو، تو یہ ہوتا ہے تسلسل۔ ٹھیک ہے، یہ بھی باطل ہے۔ اور دور کیا ہے کہ پہلی دوسری پر، دوسری تیسری پر، تیسری چوتھی پر، اور چلتے 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 پھر واپس ادھر ہی موڑ آئے،
تو یہ ہوتا ہے دور، یہ بھی باطل ہے۔ اسی طرح ترجیح بلا مرجح یہ باطل ہے، ترجیح بلا مرجح باطل ہے۔ ایک خالی ہوئی ہے، ایک کرسی، ایک منصب خالی ہوا ہے، اس پہ 3 بندوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 3 بندے ہیں جو ایلیجیبل ہیں، اس کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب جو بڑا افسر ہے اس نے ان 3 میں سے اگر کسی ایک کو چنا ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ وجہ ترجیح بتائے گا کہ تینوں جب اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے تھے تو پھر میں نے اس میں کون سی چیز ایسی دیکھی ہے کہ اس کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مرجح۔ تو جب اس میں کئی معنی کا احتمال ہے تو پھر دلیل چاہیے نا جو ترجیح دے، جس سے تردد زائل ہو، جس سے تردد کیا ہو، زائل ہو، اور وجوہ بعض وجوہ کو ترجیح ہو تو وہ ضروری ہے۔ تردد کا زائل ہونا اور بعض وجوہ کو ترجیح ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے اس ترجیح کو ثابت کرنے کے لیے یا تو ہمیں نیت کی ضرورت ہے، کیونکہ متکلم اپنی نیت سے خود ہی بہتر واقف ہوتا ہے، تو وہ بتا دے کہ میری یہ مراد ہے تو اب بھی اس معنی کو ترجیح ہو جائے گی، یا دلالت حال بتا دے کہ یہ حالات اس طرح کے چل رہے تھے تو لہٰذا پھر بھی ترجیح ہو جائے گی کہ اس نے یہی معنی ہی مراد لیا ہے۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لفظ بینونت اور لفظ تحریم جو ہیں وہ طلاق کے باب میں کنایہ ہے، طلاق کے باب میں ہم نے ان کو کنایہ ہے۔ آپ پڑھیں گے آگے چل کر مختصر القدوری میں، طلاق کے الفاظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک صریح اور ایک کنائی۔ طلقت کی یا طالقو، ٹھیک ہے، یا انت طالقن، یہ صریح الفاظ، یہ صریح الفاظ ہیں جو ان سے مراد ہے وہ بالکل واضح ہے، ان سے جو مراد ہے وہ بالکل واضح ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، انت حرام، یا وہ کہتا ہے کہ انت بتتن، بتہ یا بتو کا معنی قطع ہوتا ہے، کاٹنا، الگ کر دینا، تو یہ الفاظ اگر استعمال کرے گا تو یہ کنایے کے الفاظ ہوں گے۔ کیوں کنایے کے الفاظ ہوں گے؟ کیونکہ ان میں بھی تردد ہے اور معنی مراد ان سے جو ہے نا وہ مستتر ہے، ان سے جو مراد ہے وہ مستتر ہے۔ سمجھ آ گیا کیسے مستتر ہے؟ ان کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب کہ بینونت کا معنی بتایا نا آپ کو کہ ظاہر ہونا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی الگ ہونا بھی ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ تو گناہوں سے الگ ہے، گناہوں سے الگ رہنے والی ہے، یعنی تو بڑی نیک عورت ہے، یا تو نیکیوں سے الگ رہنے والی ہے، یعنی تیرے سارے کام ہی بڑے الٹے ہیں اور غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی چیزوں سے الگ ہونا مراد ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اپنے آپ سے الگ کرنے والا معنی مراد لے، کئی معنی اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو پھر استتار اور تردد پایا گیا یا نہیں پایا گیا؟ اسی طرح جب کہا کہ انت حرام، تو مطلب یہ ہو کہ وہ کہنا چاہ رہا ہو کہ تجھ پر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، تجھ پر کسی سے ملنا حرام ہے، کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو معنی مستتر ہے۔ اب جب وہ بتائے گا کہ میری نیت ان الفاظ سے طلاق کی تھی، پھر بھی طلاق مراد ہوگی، یا دلالت حال بتائے کہ ان الفاظ سے طلاق اس نے مراد لی ہے، انت بتتن یا انت حرام یا انت بائن یا انت حرام، بینونت کے الفاظ ہیں، یا اور بھی وہاں پڑھو گے تم بہت سے الفاظ ہیں، کوئی 100 سے زیادہ الفاظ ہیں جو طلاق کنائی کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان میں بھی تردد اور استتار والا معنی بائن اور حرام میں پایا گیا تھا، یا بتتن، بتلتن وغیرہ میں۔ تو یہ طلاق والا عمل کریں گے جب نیت موجود ہوگی یا دلالت حال موجود ہو۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ حُكْمُ الْكِنَایَاتِ فِي حَقِّ عَدَمِ وِلَایَةِ الرِّجْعَةِ، اب اسی سے کنایات کا حکم متفرع ہوگا رجعت کی ولایت حاصل نہ ہونے میں۔ جب خامن طلاق دیتا ہے نا تو بتایا آپ کو کہ طلاق کے الفاظ 2 طرح کے ہیں، ایک صریح اور ایک بائن، کنائی، صریح اور کنائی۔
صریح الفاظ سے طلاق رجعی ثابت ہوتی ہے۔ طلاق رجعی اسے کہتے ہیں کہ جس میں عدت کے اندر اندر خامند رجوع کر سکتا ہے نکاح جدید کے بغیر، اور طلاق بائن وہ ہوتی ہے کہ جس میں خامند کو نیا نکاح کرنا پڑتا ہے رجوع کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ طلاق بائن میں خامند اگر دوبارہ اسے بیوی بنا کے رکھنا چاہے تو اسے نکاح جدید کرنا پڑتا ہے، نیا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ طلاق رجعی میں زبانی کلامی رجوع ہی کافی ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کو نہیں؟ صریح الفاظ سے طلاق رجعی ثابت ہوتی ہے، بائن الفاظ سے کنائی الفاظ سے طلاق بائن ثابت ہوتی ہے۔ طلاق بائن میں رجوع کی ولایت، رجوع کا اختیار خامند کو حاصل نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا یہ جتنے الفاظ ہیں تو جب یہ کنایا کے الفاظ ہیں تو ان سے ہونے والی طلاق پھر طلاق بائن ہوگی، اور خامند کو بغیر نکاح کے رجعت کی ولایت کا معنی اتھارٹی ہے، اختیار، وہ خامند کو حاصل نہیں ہو۔ اسی طرح چونکہ ان میں تردد پایا جاتا ہے، ایک طرح سے شبہ پایا جاتا ہے، لہٰذا اگر حدود و عقوبات کے معاملے میں، سزاؤں کے معاملے میں، حدود کے معاملے میں کسی نے الفاظ کنایا استعمال کیے تو حدود ان سے ثابت نہیں ہوں گی اور عقوبات ثابت نہیں ہوں گی۔ حدود کنہیں کہتے ہیں؟ جن جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی قرآن کریم، ان کو کہا جاتا ہے حدود۔ اور عقوبات ایک پورا چیپٹر ہوتا ہے، ایک پورا باب ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں، جن میں بتایا جاتا ہے کہ کون سے جرم پر کون سی سزا دی جانی ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے جرائم ہیں، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کا دانت توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، وغیرہ وغیرہ، سمجھ آ گئی ہے؟ ان کا قاعدہ ہے، ایک قاعدہ کیا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا بیان، اور اس سے پھر فقہاء نے اور اصولیوں نے نکالا، وہ ہے الحدود تندرئ بالشبہات۔ یہ قاعدہ ہے، الحدود تندرئ بالشبہات، حدیں شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، یعنی جو کرمنل میٹرز ہوتے ہیں، ایسے معاملات کہ جن میں کوئی کرائم، کوئی جرم کسی پر ثابت کر کے اس کو سزا دینی ہوتی ہے، وہاں اگر معمولی سا بھی ڈاؤٹ آ جائے سزا نہیں ملے۔ شک و شبہ سے سزا ساقط ہو جاتی۔ حد کسی پر تبھی جاری کی جائے گی جب 100% شورٹی ہو، یقین کامل ہو۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ لہذا عقوبات میں کسی آدمی نے مثلا زنا کا کسی پر نعوذ باللہ تھا معاملہ، یا چوری کا معاملہ تھا، اور اس نے جن الفاظ میں اقرار کیا ان الفاظ سے صراحتاً زنا ثابت نہیں ہوتا تو حد جاری نہیں کرے گا۔ سمجھ آئیے؟ چوری کا کیس ہے کسی بندے پر، اس سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھئی تم نے چوری کی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے یہ چیز اس کے گھر سے لی ہے، یہ الفاظ کہتا ہے، چوری ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ چیز لینے میں تو 75 طریقے ہو سکتے ہیں، بطور عاریت لیو، ادھار لے لیو، سمجھ آئی ہے؟ مانگ کے استعمال کے لیے لے لیو، خرید کے لے لیو، اس نے اس کو ہبہ کی ہو اور اس نے لے لی ہو، کئی صورتیں ہیں۔ تو وہاں جو مبہم الفاظ ہوں گے، ایمبیگس الفاظ ہوں گے، ان کے ذریعے حدود ثابت نہیں ہوں گی۔ یہ بھی اسی سے قاعدہ ثابت، یعنی اس قاعدے کا ادھر بھی جا تعلق بنے گا عقوبات اور حدود کے ساتھ۔ سمجھ آئی ہے؟ جب تک وہ لفظ صریح ذکر نہیں کرتا، یہ ما لم یذکر اللفظ الصریح میں ما کون سا ہے بتاؤ ذرا؟ ما بمانا ما دام ہے، جب تک وہ لفظ صریح ذکر نہیں کرتا تب تک جو ہے نا وہ نہیں ہوگا لفظ، تب تک حد جاری نہیں ہوگی اور وہ جرم ثابت نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر گونگا آدمی اشارے سے کسی پر
کسی کے ساتھ مثلا زنا کرنے یا چوری کرنے کا اقرار کر لے تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہو اور ہمیں سمجھ کچھ اور آیا ہو۔ گونگا آدمی اشارے سے ہی سمجھائے گا نا، تو اشارے سے وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہو اور ہم یہ سمجھ لیں، تو اس وجہ سے اس پر حد جاری نہیں ہوگی جب وہ اشارے سے یہ بات بتائے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو ایک نے تہمت لگائی زنا کی، ایک بندے نے دوسرے پر، قذف یقذف کا معنی ہوتا ہے کسی پر تہمت لگانا، تہمت لگائی زنا کی اور دوسرے بندے نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا، تو محض اتنے الفاظ سے اس دوسرے پر حد واجب نہیں ہوگی۔ جب کوئی بندہ کسی پر تہمت لگاتا ہے نا زنا کی، تو یہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر ان کو کوڑے لگتے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگتے ہیں اس بندے کو جو کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کو ثابت نہ کرے۔ سمجھ آئی؟ اور جتنے بھی شامل ہوں وہ تہمت لگانے میں سب کو لگتے ہیں، 5 بندوں نے، 10 بندوں نے، 20 بندوں نے مل کر لگائی، سب کو حد لگے گی۔ تو ایک بندے نے کہا کہ فلاں پر تہمت لگائی اور دوسرے نے کیا کہا؟ تو نے سچ کہا، تو محض اتنا کہنے سے وہ دوسرا بندہ بھی قاذف یعنی تہمت لگانے والا شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دیکھیں اس میں بھی کئی احتمال آ گئے، تردد آ گیا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور معاملے میں اس کو صدقتہ کہہ رہا ہو، جب تک وہ بالکل نامینیٹ کر کے نہیں کہے گا کہ تو نے اس بندے پر جو زنا کی تہمت لگائی ہے اس میں تو سچا ہے، اس وقت تک وہ بندہ قاذف شمار نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو عدالتی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کتنی تصریحات کروائی جاتی ہیں۔ جب وہ گواہ آتا ہے گواہی والے اس کٹہرے میں، تو وہ آ کے پہلے بتاتا ہے کہ میرا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میں ہوش و حواس میں ہوں، ٹھیک ہے جی، اور میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے تو یہ کہتا ہوں کہ فلاں دن اتنے بجے فلاں ولد فلاں کو میں نے یہ کام کرتے ہوئے بقائمی ہوش و حواس، کتنے زیادہ اس میں وہ سارے کیے جاتے ہیں۔ وہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ وہاں مبہم الفاظ، مبہم کوئی بھی چیز مبہم نہ رہے، ایمبیگٹی اس میں نہ رہے، کوئی بھی ابہام نہ رہے، بالکل کلیئر ہو معاملہ۔ کیوں کہ معمولی سا شبہ بھی آ جانے سے حدود اور عقوبات والے مقدمے جو ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں، ان میں سزا ثابت نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گیا جی؟ یہ ہے صریح اور کنایہ۔ اب قرآن کریم میں کچھ الفاظ بالکل صریح ہیں اور کچھ قرآن کریم میں بھی کنایہ ہے۔ جو صریح ہوں گے وہ اپنی مراد پر بالکل ان کی مراد ظاہر ہوگی اور ان میں کوئی لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن کنایہ کے الفاظ جو ہیں ان میں یا نیت کی ضرورت ہوگی یا دلالت حال کی ضرورت ہوگی۔ اللہم صلی علی